یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے دھوتے، لیکن ان کا نالہ و فریاد بھائیوں کے سینوں میں بڑکتی ہوئی حسد کی آگ کو نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا، وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی